برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمامی لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ تو دوستو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ایک قبر کھودنے والے نے قبرستان کے اندر فرشتوں کو دیکھا تو کیا ہوا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات کی صحیح سے نالج ہو جائے، پوری بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص قبر کھود رہا تھا۔ ایک اللہ والے نے جا کے دیکھا، وہ قبر کھودنے والا اللہ اللہ کر رہا تھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے اور قبر کو کھود رہا تھا۔ ناظرین، اللہ والے نے کہا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بہت بڑا گناہگار تھا، بہت خطا کار تھا، بہت گناہگار تھا، میں شرابی تھا، جواری تھا، لیکن جب سے ایک واقعہ میرے پیش آیا ہے، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تب سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ میں نے توبہ کر لی اور اس وقت سے میں نے گناہوں سے پرہیز کر لیا، گناہوں کو چھوڑ دیا۔ کہا ایک مرتبہ میں قبریں کھود رہا تھا، میں نے 3 قبروں کو تیار کیا، 3 قبریں کھودی۔ قبر کھودنے کا کام کرتا ہوں میں، ہر قبر کے بدلے مجھے 1000 روپے ملتے تھے۔ میں شرابی تھا، جواری تھا، بہت گناہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن جب سے میرے سامنے وہ واقعہ پیش آیا ہے تب سے میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، شراب سے توبہ کر لی، جوئے سے توبہ کر لی، اور تب سے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں انقلاب آ گیا، میری زندگی بدل گئی۔ ناظرین، وہ بزرگ سے کہتا ہے کہ ایک روز میں نے 3 قبریں تیار کی، ہر قبر کے عوض میں، ہر قبر کی مزدوری میں 1000 روپیہ لیا کرتا تھا۔ ناظرین، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا ہجوم، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور ان میں ایک فرشتوں کا سردار تھا۔ فرشتوں نے اپنے سردار سے کہا کہ اس قبر میں کون دفن ہوگا؟ تو سردار بولا کہ اس قبر میں دفن ہونے والا جنتی ہے۔ سبحان اللہ! اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ اور وہی فرشتے دوسری قبر پہ پہنچے اور انہوں نے اپنے سردار سے کہا کہ اس قبر کے اندر کون دفن ہوگا؟ کہا اس قبر کے اندر دفن ہونے والا بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ! اب تیسری قبر پہ جب وہی فرشتے پہنچے اور انہوں نے اپنے سردار سے کہا، اے سردار، اس قبر کے اندر کون دفن ہوگا؟ کہا اس قبر کے اندر ایک گناہگار بندہ دفن ہوگا، گناہگار شخص دفن ہوگا، اور جب وہ اس قبر کے اندر دفن ہو تو کہا اس کے اندر دفن ہونے والا ایک گناہگار شخص ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، سب سے پہلے اس کی قبر کو ملا دیا جائے، اس طرح کہ اس کے ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے، اس کی پسلی چورا چورا ہو جائے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، دیکھیں آپ قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ وہ قبر کھودنے والا اللہ والے سے کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میرا دل کانپ گیا، میرا دل کانپ گیا، اور میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ 7 لوگ ایک مردے کو لے کے آئے قبرستان کے اندر۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی قبر تیار ہے؟ کہا ہاں تیار ہے۔ کہا کہ کیا قیمت لوگے؟ کہا 1000 روپیہ۔ انہوں نے مجھے 1000 روپے دیے، اور جب وہ مردے کو دفن کر کے جانے لگے تو میں نے اس میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ جس کو تم دفن کر کے جا رہے ہو، جس کا تم دفن کر کے جا رہے ہو، یہ تمہارا کوئی ہے؟ کہا نہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کیا تمہارا رشتہ دار ہے؟ کیا تمہارا باپ ہے؟ کیا تمہارا بھائی ہے؟ کہا ہمارا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے محلے کا ایک غریب شخص ہے، ایک غریب شخص ہے۔ اس کی جھوپڑی سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کی
تلاوت کی آواز آتی تھی، اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ یہ ہماری بستی کا ایک نیک شخص ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو عزیزان ملت اسلامیہ کوئی اسے دیکھنے بھی نہ آیا، کوئی اس کے دفینہ کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اس نیک انسان کے کفن و دفن کا انتظام کریں۔ ہم 7 لوگوں نے مل کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور ہم اسے دفن کرنے کے لیے لے آئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ مبارک ہو تمہیں، تم ایک جنتی کو دفن کرنے کے لیے لائے ہو۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس قبر میں دفن ہونے والا جو شخص ہے وہ جنتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اب وہ گئے، اب دیکھا کہ 4 لوگ ایک میت کو اور لے کر آئے، ایک جنازے کو اور لے کے آئے، انہوں نے بھی اسے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ ان میں سے ایک سے پوچھا جسے تم دفن کر کے جا رہے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ کہا کون ہے یہ؟ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارا عزیز ہے، تمہارا بھائی ہے؟ کہ نہیں، یہ ہمارا رشتہ دار نہیں، یہ ہمارا عزیز نہیں، یہ ہمارا بھائی نہیں، بلکہ یہ ایک مسافر ہے، یہ ایک مسافر ہے، یہ سفر میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے پوچھا بھی نہیں۔ ہم 4 لوگوں نے سوچا کہ اس بندے کا انتقال ہو گیا، یہ بڑا نیک بندہ تھا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کے قریب آئے۔ آنے کے بعد ہم نے اس کے غسل و اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور ہم اسے قبر میں دفن کرنے کے لیے لے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں آپ، غریب تھا تو صرف 4 لوگ لے کے آئے، مسکین تھا، مسافر تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ 4 لوگ لے کے آئے۔ اس نے بتایا کہ مسافر تھا، انتقال ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ نیک آدمی ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس کو دفن کرائیں۔ ہم نے دفن کیا چندہ اکٹھا کر کے۔ محلے کے مالدار لوگ نہیں آئے، وہ تو مالداروں میں جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں اگر کوئی غریب کا انتقال ہو جائے تو محلے کے بستی کے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریبوں کی میت میں نہیں جاتے ہیں، غریبوں کے دفینے میں نہیں جاتے ہیں۔ اور اگر کسی مالدار کے یہاں انتقال ہو جائے، میت ہو جائے، تو عزیزان ملت اسلامیہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تاکہ مالدار کا بیٹا دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ ہمارے یہاں آیا تھا۔ تو ناظرین، ان 4 لوگوں سے اس قبر کھودنے والے نے کہا مبارک ہو تمہیں، تم نے ایک جنتی کو کفن اور دفن، جنتی کا کفن اور دفن کا انتظام کیا، اہتمام کیا، تم نے ایک جنتی کو دفن کیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جنتی کی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہوتا کیا ہے، تیسری قبر کے لیے ایک مردہ اور لایا جاتا ہے، ایک جنازہ اور آتا ہے، ایک میت اور آتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور کہا کہ کوئی قبر تیار ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے روپے لے گا؟ کہا 1000۔ کہا انہوں نے 1000 روپے میرے منہ پہ مارے اور انہوں نے اس میت کو دفن کیا۔ جب وہ جانے لگے تو ان میں سے ایک کو میں نے پکڑا اور روک کر کہا کہ بھائی یہ میت کس کی تھی، یہ کون تھا؟ میں نے دیکھا فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہگار بندے کی قبر ہے اور اس کو سب سے پہلے عذاب اس طرح دیا جائے گا کہ اس کی قبر ملا دی جائے گی اور اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چورا چورا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اگر پوچھتا ہے تو بتاتا ہوں، یہ میت اس بستی کے سب سے امیر آدمی کے بیوی کی ہے، امیر شخص کی بیوی کی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ کہا اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا سب سے برا عمل یہ تھا کہ یہ وہ غریبوں کو جھڑکتی تھی۔ وہ بازار میں جاتی تھی، اگر کوئی غریب آدمی، غریب شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا تھا تو اس کے تماچے لگاتی تھی۔
بے پردہ ہو کر گھومتی تھی، غریبوں پہ ظلم کرتی تھی۔ غریب عورتیں آتی تھیں اسے مجلس میں بلانے کے لیے، اپنے گھر پہ دعوت دینے کے لیے، تو کہتی تھی کہ تمہارا اسٹیٹس الگ ہے، میرا اسٹیٹس الگ ہے، میں تمہارے گندگی والے گھر میں جاؤں گی، میں تمہارے گندے گھر میں جاؤں گی۔ اس طرح کی یہ عورت تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ وہ قبر کھودنے والا اللہ والے سے کہتا ہے جب سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تب سے میں نے توبہ کی، اور تب سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا، میری زندگی بدل گئی۔ میں بہت بڑا جواری تھا، شرابی تھا، جو پیسے ملتے تھے مجھے قبر کھودنے پر اس سے میں شراب پیتا تھا، لیکن جب سے یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے تب سے میں نے گناہوں سے پرہیز کر لیا اور اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ عورتیں جو غریبوں پہ ظلم کرتی ہیں، غریبوں کو جھڑکتی ہیں، اپنا اسٹیٹس دکھاتی ہیں، کہتی ہیں تیرا اسٹیٹس الگ ہے، میرا اسٹیٹس الگ ہے، وہ عمل کریں اور توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔